کیا دیکھا؟ سر بڑے عرصے بعد جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا جلسہ دیکھا، کیونکہ اگر آپ بات کریں پچھلے 3-4 سال کی تو میرا نہیں خیال کہ جو مسلم لیگ نون ہے اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی گیدر کر سکے لوگوں کو۔ آج بہرحال جو جلسہ تھا وہ ایک جو مسلم لیگ نون ہے ان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، اور اگر ایک اوور ویو دوں تو وہ یہ تھا کہ یہ جلسہ نون لیگ نے اپنی پوری طاقت لگا کے جلسہ یہ 10/10 پر فورس، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ فورس نہیں لگا سکتے تھے، کیونکہ آج کے جلسے میں اور یہیں پہ مینار پاکستان میں ہونے والے جو سابق جلسے ہیں ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو نارملی ہم دیکھتے تھے کہ انڈیویجولی لوگ آئے ہوتے تھے، فیملیز آئی ہوتی تھی، 2-2 4-4 5-5 لوگ آئے، ایون کہ دوست آئے ہوتے تھے، اور آپ یعنی کہ مقامی لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے، اسلام آباد سے بہت سے لوگ آتے تھے۔ آج کے جلسے میں جو ایک چیز میرے علاوہ تمام جتنے بھی لوگ جو ہے وہاں پہ رپورٹ کر رہے تھے انہوں نے دیکھی ہوگی کہ کوئی بھی شخص انڈیویجولی نہیں آیا ہوا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو یہاں پہ لاہور سے تھے، باقی جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ جتھوں کی صورت اور گروپس کی صورت میں اور ایک دستے بنا کے آئے ہوئے تھے۔ ایون کہ سندھ سے پوری فیملیز آئی ہوئی تھیں اور بتا رہے ہیں کہ 2 ٹرینیں بھر کر لائی گئیں۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ آئے ہیں یہ مطلب کہ اس کے اخراجات کون دیکھے، انہوں نے کہا کہ جو مقامی قیادت ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اس میں وہی ایک سوال نا مجھے عامر لیاقت صاحب بار بار یاد آ جاتے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہم آئے نہیں بلوائے گئے ہیں، یہ بلوائے گئے تھے کہ آئے تھے؟ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات ہے، کوئی بھی شخص آج کل مطلب کہ روزمرہ کی جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہیں وہی نہیں پوری کر پا رہے، بہت سے لوگ شاید آنا بھی چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا جلسہ کور کرنا یعنی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال یہ اچھا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے وہی ان لوگوں کو آنے میں اور جانے میں سپانسر بھی کرے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں پر پیسے ہی نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کوئی شخص سندھ سے جو ہے میاں صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے آنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے کیا، اور آج ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں آگے، واری صاحب آپ نے کیا دیکھا آج؟ سر جیسے علی حمزہ نے کہا، جو جلسہ تھا نون لیگ کا وہ کامیاب تھا، اور بڑے وقت بعد نون لیگ کو یہ خوشی اللہ نے دکھائی ہے کہ ایک کامیاب جلسہ کیا ہے۔ اور اگر بندوں کی بات کی جائے تو پنڈال بھر گیا تھا، اب پھر اندازے اور قیافے سارے آزاد ہیں لگانے کے لیے کہ 20 تھا، 50 تھا، لاکھ تھا، 1.5 لاکھ تھا، لیکن ایک کامیاب شو تھا اور بڑے عرصے کے بعد تھا۔ اور اس میں جو پس پردہ ان کی جو مسلم لیگ نون کی جو قیادت کی کوششیں ہیں ان کو ضرور تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس میں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ ان کو دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ان کی ہی تکنیک جو ہیں اس کو کاپی کیا، اس کو فالو کیا، انہوں نے اسی طرح ترانے بنائے ہیں، انہوں نے اسی طرح یوتھ کو ٹارگٹ کیا، اور جو انہوں نے سکٹس دکھائے تھے پچھلے دنوں فلیٹس ہوٹل میں، جس میں شہباز شریف بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، میں بھی وہاں پہ میں نے جب وہ سکٹس دیکھے تو اس میں جو ٹارگٹ آڈینس تھی وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے طبقے کو اب نون لیگ ٹارگٹ کر رہی ہے، پڑھے لکھے جس کو ممی ڈیڈی ہم عرف عام میں کہا جاتا ہے، برگر کلاس کو اب وہ چاہ رہی ہے کہ وہ لوگ نون لیگ میں آئیں اور وہ لوگ نون لیگ کو جوائن کریں اور اس کی پہچان بنے۔ تو مسلم لیگ نون ایک ٹوٹلی اب چینج جماعت ہے، اب اس کو آپ تبدیلی کی جماعت سمجھیں، کیونکہ یہ بیانیہ بھی کچھ ملتا جلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اسی طریقہ کار پہ چلے گی، اس کو آپ تبدیلی کی جماعت کہہ سکتے ہیں۔ اچھا علی، ڈو یو ایگری ٹو دیٹ کہ برگر کلاس آپ کو کوئی نظر آئی ہے؟ مجھے تو 2 برگر کلاس کے دو خواتین نظر آئی ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان دونوں کی، میں آئی نو دم پرسنلی۔ بشرا بٹ صاحبہ نظر آئی ہیں مجھے، ہنا پرویز بٹ صاحبہ نظر آئی ہیں، اور یہ بھی لیڈرشپ میں سے ہے۔ برگر ریگولر جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو ریگولر جلسہ کا حصہ بنے ہیں لوگ، ان میں سے برگر میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو جیسے غوری صاحب بات کریں کہ ینگسٹرز تھے، لیکن یہ برگر کلاس والے نہیں تھے، ہاں یہ برگر کلاس والے نہیں تھے۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیملیز ٹریول کر رہی تھیں، اور اگر آپ انہیں دیکھیں تو ایسی میں بہت سے بزرگ خواتین کو ملا جن کی 70 سال سے بھی اوپر عمر تھی، اور میں نے پوچھا کہاں آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے ویلکم کرنے آئے تھے۔ میں کہا کون لے کے آیا؟ پھر وہ بتاتی تھی جو بھی مقامی قیادت لے کے آیا تھا۔ پھر میں ان سے پوچھتا تھا، اچھا یہاں پہ رائے صاحب آپ کو بڑی ایک اہم بات بتاؤں کہ نارملی جلسہ ہوتا ہے کہ 8 بجے جلسہ ہے تو لوگ گھر سے 6 بجے نکلتے ہیں یا 5 بجے نکلتے ہیں کہ جلسہ کہاں پہنچیں۔ یہ جلسہ وہ تھا جس پہ جو کارکنان ہیں وہ 1-2 دن پہلے سے نکلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ ہے نا کہ آج جب میں پہنچا ہوں کہ 2:30-1 بجے جلسہ کا، اور سب سے پہلے میری نظر جب سٹیج پہ جو میڈیا والا ہمارا کنٹینر تھا اس کے اوپر میں گیا، اور سب سے پہلے میری نظر پڑی ہے تو آگے جو لوگ تھے انہوں نے وہ گرم ٹوپیاں پہنی ہوئی ایسی ہے۔ اب اس گرمی کے اندر سارا دن وہاں پہ بڑا سورج ٹھیک ٹھاک چمکتا رہا،
تو میں گرمی کیوں میں سب سے پہلے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ گلگت بلتستان سے ہے. تو اٹ ڈز میک سینس کہ گلگت میں ٹیمپریچر اتنا نیچے چلا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو وہاں پر آزاد جموں کشمیر سے ہمارے جو بہن بھائی آئے ہوئے رائے بھائی، آج جو لوگ مختلف شہروں سے آئے تھے ان کے لیے بڑا ٹف ڈے اس لیے بھی ہونے والا ہے کہ جو لوگ انہیں لائے ہیں، مطلب کہ سندھ سے جو لوگ آئے تھے وہ تقریباً 22 سے 24 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں. آتے ہی وہ جلسہ گاہ چلے گئے اور سارا دن وہاں پہ ویٹ کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ رات سٹے نہیں ہے، واپسی ہماری ہم نے رات بھی سفر کرنا ہے. تو مطلب کہ یہ 3 سے 4 دن میں انہوں نے ایک جلسہ دیکھا ہے. اور یہ ایک میرا خیال ہے ٹیسٹ تھا جو یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت تھی اس کے لیے بھی. اور میں نے دیکھا کہ بڑے پریشان بھی تھے ہاں کہ اگر فرض کریں وہ یہ سٹیج نہ سیٹ کر پاتے تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے سامنے وہ مطلب کہ نئی آنکھوں میں آنکھیں ملا پاتے کیونکہ ایک لمبے عرصے بعد آ رہے تھے اور انہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جو ہے ایک وہ چاہیے تھا کہ اس انداز میں لوگ انہیں ویلکم کریں. محسن گرایا صاحب فون پہ ذرا ان سے لے لیں. محسن صاحب السلام علیکم. سر گرایا صاحب، سر السلام علیکم. گرایا صاحب سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میرے بھائی کی آواز آ رہی ہے؟ جی گرایا صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سن پا رہا ہوں. چلیں کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہترین. تو آپ یہ کیا کوئی نیوز میں کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گرایا صاحب ہم لائیو ہیں. لائیو؟ اوکے اوکے. اچھا گرایا صاحب آج کا پاور شو مسلم لیگ نون کا کیا کہیے گا، کیسا پاور شو تھا؟ سر دیکھیں تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس بات پہ جو ہے نا بات کرنے کے لیے بلایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شو بہت اچھا تھا. تو لیکن دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد آئے ہیں. وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور ایک جو بڑی جماعت ہے ہماری اس کے وہ لیڈر ہیں. جو عوام ایکسپیکٹڈ تھے کہ وہ مسائل کا حل دیں گے وہ نہیں دے سکے. سچی بات ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں اور شہباز شریف صاحب نے بھی ان کا تعارف کروایا، مریم صاحبہ نے بھی، لوگ بھی پورے پاکستان سے آئے. لیکن ایک میں اس کو ایک کامیاب جلسہ یا بڑا جلسہ ضرور کہوں گا، لیکن بہت بڑے جلسے جو تھے جن کا موازنہ ہم کریں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جلسے سے یا عمران خان صاحب کے پہلے جلسے سے موازنہ کریں تو اس جیسا نہیں تھا. لیکن ایک کامیاب اور بڑا جلسہ ضرور تھا. اچھا گرایا صاحب یہاں پر جو نریٹو میاں صاحب نے اوپننگ سپیچ میں وہیں پہ موقع پہ موجود تھا اس ٹائم پہ، تھوڑا سا آتے ہی وہ تیور دکھانے والے معاملات بھی کچھ سپیچ میں نظر آئے آپ کو تھوڑا سا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کس نے نکالا، وہ جو جملے تھے؟ دیکھیں میرے بھائی حفیظ اللہ نیازی نے 2 کالم لکھے تھے اس پہ جی کہ جب میاں صاحب کو آنے کی بات کی گئی پاکستان میں تو ان کا جو بیانیہ تھا وہ تو یکسر تبدیل ہو گیا آتے ہوئے. تو اس وقت انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ آج کی تقریر میں نظر نہیں آئی اور کوئی نئی چیز بھی نظر نہیں آئی. پھر دیکھیں بات سنیں میری، ان کو شہباز شریف صاحب موجود تھے اور ان کے جو فائنانس منسٹر تھے جو پچھلے 15 سال رہے. اور سب سے بڑی بات لوگ سوال کرتے ہیں کہ 15 سال تو 15 مہینے وہ تو ان کے بھائی کی حکومت تھی. تو یہ کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل نہیں کیا گیا اور اب مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب کریں گے؟ کیا شہباز شریف صاحب نااہل ہیں اور یہ اہل ہیں وہ نہیں کر سکے اور یہ کریں گے؟ کیا وہ یہ اچھا مودی صاحب مجھے تو ایک جملہ وہاں پہ بڑا امیزنگ لگا. میاں صاحب جب اسپیچ کر رہے تھے تو وہ بار بار کہہ رہے تھے بجلی مہنگی میں نے نہیں کی اور اس کو ایمفسائز کر رہے تھے کہ میں نے نہیں کی. تو شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی نے تو بجلی مہنگی کی ہوگی، میں نے نہیں کی. دیکھیں انہوں نے اپنے بھائی کی صفائیاں دینے کی بھی کوشش کی کہ پچھلے 1.5 سال میں جو ہوا ہے وہ 1.5 سال کا شاخسانہ نہیں بلکہ اس سے پہلے کے حالات خراب ہونے شروع کیے. تو انہوں نے انڈائریکٹلی تو عمران خان صاحب پہ ملبہ ڈالا ہے. لیکن دیکھیں دنیا کو پتہ ہے کہ 1.5 سال میں جو مہنگائی تھی، جو بے روزگاری تھی، جو ڈالر کی پوزیشن تھی، جو باقی معاملات تھے ملک کے، وہ تو خراب سے خراب تر ہوئے. یہاں تو دیکھیں نا رک جاتے، میں کہتا ہوں کہ بہتر نہ بھی ہوتے. اگر رک ہی جاتے تو ہم کہہ سکتے جی شہباز شریف صاحب بڑے کامیاب تھے، مسلم لیگ نون کے وہ ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ تھے اور وزیر اعظم تھے، ان کی اپنی ٹیم تھی، تو وہ تو ڈیلیور نہیں کر سکے.